اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے سلسلے میں جس چیز کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ مصارف زکوٰۃ کا شعبہ ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کی شرائط، وجوب زکوٰۃ اور شرع زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کی تفصیلات ہمیں قرآن میں نہیں بلکہ احادیث سے مبارکہ میں ملتی ہیں، لیکن جو مصارف زکوٰۃ ہیں یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے 8 مصارف کی تصریح کر دی جن پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہیں: فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ۔ عاملین زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ اگر کہیں اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت نے زکوٰۃ لینے کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ سے جو ہے پیسہ دیا جا سکتا ہے، تو چونکہ اب اسلامی حکومت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ کہ جو غیر مسلم ہیں لیکن اسلام کی طرف مائل ہیں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو یہ اسلام قبول کر لیں گے، تو یہ مؤلفۃ القلوب کہلاتے ہیں۔ اور 5واں جو ہے وہ جن کو توق غلامی سے آزاد کرنا مقصود ہو، یعنی غلام۔ ظاہر ہے کہ آج غلامی کا دور بھی نہیں ہے۔ جو بار قرض تلے دبے ہوئے ہوں یا ان پر کوئی تاوان آ پڑا ہو، مقروض لوگ یعنی جن پر قرض ہے اور کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ وہ قرض ادا کیا جا سکے، یا ان پر کوئی ایسا تاوان آ چکا ہے کہ جو ان سے ادا نہیں ہو سکتا، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی مد سے مدد کی جا سکتی ہے۔ جنہوں نے کل وقتی اپنے آپ کو دین کی نصرت و حفاظت کے لیے وقف کر رکھا ہو تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور 8ویں وہ لوگ ہیں کہ جو مسافر ہیں، جن کا گھر سے رابطہ منقطع ہو چکا ہو، یعنی سفر کے اندر ان کی جو رقم تھی، جو دولت تھی، پیسہ تھا، وہ ڈوب گئی یا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسے مسافر کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت زیاد بن حارث صدائی سے روایت کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ مجھے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ عنایت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کے معاملے کو کسی نبی یا غیر نبی کی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا فیصلہ فرما دیا اور اس کی 8 اقسام بیان کی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی قسم کے تحت حقدار بنتے ہو تو میں زکوٰۃ میں سے تم کو دے دوں گا، ورنہ نہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ نکالنا ہی کافی نہیں بلکہ اصل مستحقین تک پہنچانا اور جائز شرعی مصارف پر صرف کرنا بھی لازم ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ہم جو ہے زکوٰۃ جب نکالیں تو زکوٰۃ نکالنے کا یہ مطلب نہیں کہ جی بس ہم نے زکوٰۃ نکال دی اور اس زکوٰۃ کو نکال کے اب ہم پھینک دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ شریعت نے، دین نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ ایک عبادت ہے، اب اس کو اس جگہ پر خرچ کرنا، اس جگہ پر صرف کرنا کہ جہاں کے لیے اللہ نے حکم دیا، یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ اس جگہ پر اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ان مصارف کو جن کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے ان تک پہنچانا بھی زکوٰۃ نکالنے والے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں جمع و صرف زکوٰۃ کی بعض صورتیں رائج ہیں جو شرعاً درست نہیں ہیں۔ مثلاً بعض جگہ مقامی طور پر مساجد میں
یا بعض دینی، تبلیغی اور رفاہی تنظیموں کے تحت مکاتب تعلیم القرآن کا ایک نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے، ان مدارس میں ان مقامی لوگوں کے بچے حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو زکوٰۃ یا فطرہ ان اداروں کو دیتے ہیں۔ ان مدارس و مکاتب کے معلمین کے مشاہرے ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ، فدیہ صوم، نذر، کفارہ کی رقوم جمع کی جاتی ہیں۔ ایسے مصرف کے لیے زکوٰۃ لینا اور دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خود اپنی زکوٰۃ سے استفادے کی بالواسطہ صورت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک ادارے میں پڑھتے ہیں اور ہم اسی ادارے کو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ادارہ اسی پیسے کو ہمارے بچے کے اساتذہ پر خرچ کرتا ہے، تو یہ گویا کہ ہماری زکوٰۃ ہم پر ہی استعمال ہو رہی ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو یہ جو ہے بالواسطہ اس زکوٰۃ سے گویا خود استفادہ کرنا ہے۔ البتہ وہ دینی مدارس اور جامعات جن میں مستحق اقامتی طلبہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ، فطرہ و صدقات واجبہ کا بہترین مصرف ہے۔ اسی طرح بعض کمیونٹیز اور برادریوں میں مخصوص خاندانی یا علاقائی وحدت کے لوگوں نے اپنی کمیونٹی یا برادری کے افراد کے لیے رفاہی فنڈ قائم کر رکھے، فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ کی صورت میں۔ اس فنڈ میں زکوٰۃ، فطرہ اور قربانی کی کھالیں وغیرہ جو ہے وہ جمع کی جاتی ہیں یا ان کی رقم جمع کی جاتی ہے۔ اس فنڈ سے برادری یا کمیونٹی کے افراد کو آسان شرائط پر قرض دیے جاتے ہیں۔ خرچ کرتے وقت مستحق کی زکوٰۃ کے شرعی معیار کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، یعنی جو اللہ نے 8 مصارف بتائے ہیں اس کیٹیگری کو دیکھنا کہ جی اس کیٹیگری پر کون پورا اترتا ہے، اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا، تو لہٰذا یہ طریقہ کار بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ اول تو زکوٰۃ جب تک مستحق شخص تک نہیں پہنچے گی، محض برادری کے فنڈ میں جمع ہونے سے وہ ادا نہیں ہوگی۔ دوسرے یہ کہ فطرہ، زکوٰۃ کی رقم جب تک الگ مد میں رکھ کر تبلیغ کے شرعی اصول کے مطابق مستحق افراد کو ادا نہیں کی جائے گی تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی یہ صدقات واجبہ جو ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یا اسی طرح کی نذر وغیرہ کے کفارات وغیرہ ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ان کی ایک الگ مد ہو اور اس کو شرعی اصولوں کے مطابق جو اللہ نے 8 مصارف بتائے ہیں اور وہ اس برادری یا کمیونٹی میں موجود ہیں تو ان تک پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو فطرہ و زکوٰۃ کی رقم جب تک الگ مد میں رکھ کر تبلیغ کے شرعی اصول کے مطابق مستحق فرد کو ادا نہ کی جائے تو وہ ادا نہیں ہوگی، یعنی اس شخص کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ جو شخص مستحق کی زکوٰۃ ہے وہ پیسہ اس کو دے کر اسے اس کا مالک بنا دیا جائے، یہ ضروری ہے۔ مندرجہ بالا مقاصد بلا شبہ لائق تحسین ہیں، لیکن ان کے لیے صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ، فطرہ اور فدیہ وغیرہ سے الگ نفلی صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کی عمومی رقوم اور عطیات وغیرہ پر مشتمل ویلفیئر فنڈ قائم کرنا چاہیے، جس کے صرف پر زکوٰۃ، فطرہ والی پابندیاں عائد نہیں ہوتی۔ اسی طرح مساجد کی تعمیر اور مصارف جاریہ پر زکوٰۃ و فطرہ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلب مساجد جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ مسجد جو ہے وہ تو مالک نہیں بن سکتی نا، تبلیغ وہاں نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا مساجد کی تعمیر پر، مصارف جاریہ پر زکوٰۃ اور فطرہ کو خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ان مقاصد کے لیے ہیلے کا سہارا لیتے ہیں، یہ ہیلے کا غلط استعمال ہے اور اس سے منشائے شریعت کو باطل کرنا مقصود ہے۔ یعنی جس طرح وہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں شکار کرنے کی ممانعت تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جی وہ وہاں پر جو دریا تھا جہاں مچھلیاں آتی تھیں تو وہاں سے اپنے گھروں تک چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی اور گھروں کے پاس جو ہے وہ حوض بنا لیے، تاکہ جب دریا میں جس دن ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو ہفتے کے دن ہم شکار نہیں کریں گے، لیکن شکار کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا کہ وہ نالیاں بنا دیں اور حوض اپنے گھروں کے پاس بنا دیے
اب کیا ہوتا کہ جب ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تو وہ نالیوں کے ذریعے سے آ کر ان کے حوضوں میں جمع ہو جاتی، تو اس طرح ہیلا کر کے انہوں نے شکار شروع کر دیا۔ تو ایسا ہیلا جو ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ کسی خفیہ طریقے سے مقصود حاصل کرنے کو ہیلا کہا جاتا ہے۔ علماء کے نزدیک اس کی کئی اقسام ہیں۔ اگر جائز طریقے سے کسی کا حق باطل کیا جائے یا کسی باطل کو حاصل کیا جائے تو یہ ہیلا حرام ہے۔ اب وہ حق اللہ کا ہو جیسے زکوٰۃ ہے یا بندے کا حق ہو، تو جائز طریقے سے بھی کسی کا حق اگر باطل کیا جا رہا ہے اس کے مستحق تک پہنچانے کے بجائے کوئی اور طریقہ اختیار کر کے کسی اور جگہ استعمال کیا جا رہا ہے، یا کسی باطل کو حاصل کیا جائے، مثلا سود، رشوت، پگڑی وغیرہ کو جو ہے وہ کسی ہیلے کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، تو یہ سارے ہیلے حرام ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر جائز طریقے سے کسی حق کو حاصل کیا جائے یا کسی ظلم یا باطل کو دفع کیا جائے تو ایسا ہیلا مستحب یا واجب ہے۔ تیسری جو اس کی قسم بتائی وہ یہ کہ اگر جائز طریقے سے کسی ضرر سے محفوظ رہا جائے تو یہ ہیلا مباح ہے۔ اور چوتھی قسم یہ بتائی کہ اگر جائز طریقے سے کسی مستحب کو ترک کرنے کا ہیلا کیا جائے تو یہ مکروہ ہے، لہٰذا ایسے ہیلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل شرعیہ کو سیکھنے، سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔